محمد نعمان گجراوالا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب چند دن پہلے پاکستان مسلم میں ایک نون کے رہنما خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ تمام دین برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جیسے مذہب اسلام ہے یا باقی مذاہب ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بیٹا یہ بات ہم تک بھی پہنچی ہے، اسلام کے روح سے یہ بات 100% غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم احادیث نبویہ میں ہمیں ملتا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی مذاہب اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو جو مذہب اللہ کا پسندیدہ ہو اور جو مذہب اللہ کا پسندیدہ نہ ہو، مجھے بتائیں وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر قرآن کریم کو ہم دیکھیں، ہمیں سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 بتاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن کریم کہتا ہے لوگو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا اسلام میں داخل ہونے کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ سورت نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہاں سے پتہ چلا مذہب اسلام اللہ کو پسند ہے۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں، سورت نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اگر اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی تلاش کر رہے ہو، سنو میں اللہ قیامت میں تمہارا وہ مذہب قبول نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں کی لسٹ میں شمار کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مذہب اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، غیر مذہب یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو اسلام کے علاوہ ہے وہ اللہ معتبر نہیں فرماتے، اس کو اللہ اپنا پسندیدہ مذہب نہیں فرماتے۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں، ہمیں سورت نمبر 6 سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میں نے اسلام تمہیں پسند کر کے بطور مذہب، بطور ریلیجن، بطور ایمان اور دین تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان کے لیے، حضور کی امت کے لیے مذہب اسلام کو اپنے لیے پسندیدہ فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ، میں اللہ پسند کر رہا ہوں، یہ میری سلیکشن ہے، یہ میرا انتخاب ہے۔ جب اسلام کو اللہ پسند کر رہے ہیں تو یہ کہنے کی جسارت کون کر سکتا ہے کہ اسلام مذہب اور باقی مذاہب ایک ہی جیسے ہیں؟ ہمیں تو یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامک معاملے پہ نظر نہیں آتی، یہ کوئی غیر اسلامی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی ہم آگے چلیں، ہمیں سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 33 بتاتے ہوئے نظر آتی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، دین اسلام دے کر بھیجا، باقی ادیان پر، باقی دینوں پر، باقی مذاہب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس دین کو غالب کریں گے۔ چاہے مشرک سر کھجاتے پھریں، چاہے مشرک ماتھے پہ تیوڑی سجاتے پھریں، وہ جتنے پریشان کیوں نہ ہو، لیکن اسلام مذہب سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ قرآن کریم تو ہمیں مذہب اسلام کی فوقیت بتاتا ہے، مذہب اسلام کی علویت بتاتا ہے، مذہب اسلام کی بلندی بتاتا ہے، مذہب اسلام کا سربراہ ہونا بتاتا ہے، مذہب اسلام کی پسندیدگی بتاتا ہے، اللہ کی رضا والا مذہب بتاتا ہے، اس کے علاوہ خسارہ بتاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک سیاسی جسے دین کی ٹکے کی پتہ نہ ہو، حروف ابجد سے بھی واقف نہ ہو، اس کی سٹیٹمنٹ کو لے کر آگے چلتے پھریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آئیں تو ہمیں صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان میں حضرت
عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نظر آتی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا عمر ابن عاص میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے، کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کے تمام گناہ پچھلے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی بنیاد پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پتہ چلا باقی مذاہب میں گناہ تھے، جو یہاں آیا گناہ مٹ گئے، باقی مذاہب میں اللہ کی نافرمانیاں تھی، یہاں آیا کلمہ پڑھا اسلام قبول کی، اس کی بدولت غلطیاں مٹ گئیں، اس کی بدولت وہ جو ہے نا اپنے پرانے غلط کارنامے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا مذہب اسلامی پسندیدہ ہے، اس سے معلوم ہوا اسلام عین اللہ کی رضا والا مذہب ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دینا جی باقی دین یہ دین ان میں کوئی فوقیت نہیں ہے، جاہلانہ بات ہے، غلط بات ہے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر بات ہے۔ انہیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے اور کھلے عام کہنا چاہیے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہوں۔ اور ان کی جماعت کے بڑوں کو چاہیے کہ انہیں جب تک یہ توبہ نہ کرے وہ انہیں شو کاز نوٹس دیں کہ تم کیا ترجمانی کر رہے ہو، نام مسلموں کی جماعت کا ہے، مسلم لیگ ہے اور کام غیر مسلموں کا ہو رہا ہے۔ اگر بابا مذہب اسلام کو کے اوپر کسی کی فوقیت نہیں، مذہب اسلام اور یہ سب ایک جیسے ہیں، تم نے اپنی جماعت کا نام مسلم لیگ کیوں رکھا ہے؟ پھر اپنی جماعت کا نام سارے دین رکھ لو۔ جب یہاں مسلم کو ٹچ کر رہے ہو، اسلام کو لے رہے ہو اور اسلام کے نام پر جماعت کی بنیاد بن رہی ہے، اور میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فلسفے کا مؤید اور قائل ہوں کہ مسلم لیگ کو لے کر آگے چلنا چاہیے، آپ جیسے لوگ یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا معاملات بتا رہے ہیں؟ یہ بانی پاکستان جماعت ہے اور اس کی ترجمانی ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کو مذہب کی الف با جیم دال کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال بیٹا جو آپ نے پوچھا وہ میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، یہ کوئی اسلامی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس کو اینٹی اسلام بات کہا جا سکتا ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اس جاہلانہ بات سے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائے۔ اس پر چاہیے کہ یہ لوگ اسے جب تک معطل رکھیں کہ یہ کیا بات ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں ٹھہر کر ایسی ایسی سٹیٹمنٹ لوگ دے دیتے ہیں، یہ ان جیسے ان کے ہم مثل ہم چون جتنے بھی ہیں، ان کو میرے خیال میں عوام سے لعنت تانت اور جوتے پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کوئی شوق ہوتا ہے کہ لوگ لانتے دیتے پھریں ایسے جملہ اسلام کے بارے میں، مذہب کے۔ اور بابا جب تمہیں نہیں پتا، تم الچٹو من الڈگر ہو، تمہیں دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو تمہیں کس نے کہا تو کھوتی نو ہاتھ لایا بھی ایسی اس سے سٹیٹمنٹ دینی ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ تو نہ بولیں اسلام پر، نہ بولے اسلام کے حوالے سے، وہی اپنی الف بات آسا سناتے پھریں جو آپ کو آتی ہے، لیکن اسلام پہ بولیں سمجھ کے، سوچ کے، زبان کو سامنے رکھ کر۔ ایسی بات نہیں ہے نہ دین وارث ہے، نہ دین لا وارث ہے، نہ اسلام لا وارث ہے، یہ موجود ہے اور الحمدللہ وارثین انبیاء موجود ہیں۔ غلط بات آئے گی تو اس کی گرفت کی جائے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا